بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، اس امت سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے دکھایا کہ کیا ہوگا قیامت والے دن، تو میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر تھے، ان کے بہت سے پیروکار تھے۔ پھر میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا جن کے 10 پیروکار تھے، فالوورز۔ پھر میں نے دیکھا ایک پیغمبر تھے جن کے 5 پیروکار تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر اکیلے چل رہے تھے۔ کچھ اللہ کے نبی ہوں گے جن کا کوئی پیروکار نہیں ہوگا۔ ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کا کوئی نبی جس نے اپنی ساری زندگی دعوت میں لگا دی ہو، اور آخر میں ایک فالوور بھی نہ ہو، ایک پیروکار بھی نہ ہو۔ یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے اتنی محنت کریں لیکن اس کا نتیجہ سامنے نظر نہ آ رہا ہو۔ تصور کیجئے کہ حضرت نوح، جنہوں نے 950 سال دن رات اللہ کی دعوت دی، لیکن آخر میں ان کے پیروکار بالکل گنے چنے ہوں، تو یہ کس قسم کا حوصلہ اور نظم و ضبط ہوگا جو ان کو کنٹینیوسلی محنت پر، وہ کیا پیشن ہوگا جو ان کو چلائی رکھے گا۔ اور ہم عموماً تو جو ہمیں چیز چلائی رکھتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی کوششوں کا پھل کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم چلتے رہتے ہیں، وہ ہمیں ڈوپامین ملتا رہتا ہے، تو ہم آگے موو آن کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کوئی کام آپ کری جائیں اور لوگ اس کو مسلسل ٹھکرائیں، آپ کے خلاف باتیں کریں، آپ کا بائیکاٹ کریں، آپ کے پیچھے پروپیگنڈا کریں، سازشیں کریں، آپ کو تکلیف پہنچائیں، تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ لیکن انبیاء کی ہمت اور حوصلہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑی تعداد دیکھی لوگوں کی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا یہ میری امت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا افق کی طرف دیکھیں۔ افق ہوتا ہے جدھر زمین اور آسمان ملتے ہیں نا، تو وہ جو لائن بنتی ہے ایک بڑی سی، اس کو افق کہتے ہیں۔ جب عموماً غروب آفتاب کے وقت ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ افق کی طرف دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ وہ آپ کی امت ہے، اور اس کے سامنے 70,000 ایسے لوگ ہیں جن کا نہ تو حساب کتاب ہوگا، نہ انہیں کوئی سزا دی جائے گی۔ وہ چوزن ونز ہیں، جو ہم پہلے ذکر کر چکے کہ وہ بیسٹ ونز ہیں امہ میں سے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتوں نے افق کی طرف دیکھنے کا کہا، میں نے دیکھا کہ سر ہی سر ہوں گے، اور جس کی وجہ سے افق چھپ جائے گا، یعنی مجھے افق ہی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور جدھر دیکھو ادھر سر ہی سر ہوں گے۔ اور پھر مجھے فرشتے کہیں گے کہ آپ دوسری طرف دیکھیں، اور دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہوگی، سر ہی سر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اے محمد کیا تم راضی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جی میں راضی ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو دیکھا تو میں نے ان کی تعداد اور چہرے دیکھ کر بہت مطمئن ہوا، میری امت نے پہاڑوں اور میدانوں کو بھرا ہوا ہوگا۔ تو تصور کیجئے کہ آپ قیامت والے دن کتنے خوش ہوں گے جب آپ اپنی امت کی اتنی تعداد دیکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہی اپنی امت کو بڑا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شادیاں کرو اور بہت سے بچے پیدا کرو، قیامت والے دن میں تم لوگوں پر مان کروں گا، یعنی اپنی امت جتنی زیادہ دیکھوں گا اتنا ہی میں خوش ہوں گا۔ انبیاء کا اچھائی میں آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا ہے، اور معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ رو پڑے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک بندہ میرے بعد میں بھیجا گیا ہے اور اس کی امت مجھ سے زیادہ ہوگی قیامت والے دن جنت میں جانے والوں کی۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد جو ہے وہ سب سے بڑی ہوگی، وہ سب سے بڑی امت ہوگی جو جنت میں جائے گی، اور اس کے بعد جو جانے والے ہوں گے وہ بنی اسرائیل ہوگی، سیکنڈ نمبر پہ جو قوم ہوگی۔ کیونکہ جب وہ یہودی کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ درست کہتے ہیں ایک ٹائم، لیکن وہ ایک ٹائم کی بات تھی، وہ پہلے کی بات ہے، وہ ماضی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا، اور سارے بہت سے نبی بنی اسرائیل سے آئے، پھر وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے جہاد کیا۔ تو بنی اسرائیل کی بڑی جو ہے نا فضیلت ہے، لیکن انہوں نے مسلسل ناشکری کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جو چوزن پیپل والا جو ٹائٹل تھا، وہ چنے ہوئے لوگوں والا جو خطاب تھا، وہ چھین لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت آدم سے کہیں گے، او آدم، حضرت آدم کہیں گے حاضر ہوں میں یا رب، اور ساری اچھائی تیرے ہاتھ میں ہے،
اللہ کہیں گے دوزخ کے لوگوں کو علیحدہ کرو، تو حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے یا اللہ پاک کتنے لوگ جہنم کے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمام لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے اور ہر بچہ جننے والی ماں کا اسقاط حمل ہو جائے گا، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے وہ نشے میں ہوں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہوگی کہ ہر 1000 میں سے 999۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور خوشخبری سنو، ایک تم میں سے ہوگا اور 1000 یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ اور پھر آپ نے کہا اس کے حکم سے جس کے قبضے میں میری جان ہے، امید ہے کہ تم لوگ جنت میں جانے والے لوگوں کا 1/4 حصہ ہوگے۔ تو صحابہ نے بڑی خوشی سے زور سے نعرہ مارا اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت میں جانے والے لوگوں کا 1/3 حصہ ہوگے۔ اور پھر صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ تم جنت میں جانے والوں کا آدھا حصہ ہوگے، تو سب نے کہا اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سفید بیل میں کالا بال ہوتا ہے، یعنی ہماری تعداد ان کی نسبت اتنی کم ہوگی، اور دوزخ میں جانے والے ان میں سے جو تعداد ہوگی وہ ہماری ظاہری بات ہے ان کی پروپورشن کے حساب سے ہوگی، تو وہ بھی ہماری کم ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لوگوں کو 120 قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا، اور 80 قطاریں میری امت سے ہوں گی، اور 40 قطاریں باقی تمام قوموں کو ملا کر ہوں گی۔ تو یہ ریشیو ہوگا جنت میں جانے والے لوگوں کا۔ تو الحمدللہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری شہادت دینے والے سب سے زیادہ ہوں گے، اور ایک پیغمبر ایسے ہوں گے جن کی شہادت صرف ایک اور بندہ دے گا، یعنی قیامت والے دن ہماری امت جو ہے وہ سب سے بڑی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کو صرف ایک بندہ ان کی گواہی دے رہا ہوگا۔ ان کی وہ ساری محنت کا جو فروٹ ہے، کیونکہ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم جنت کی سیر کریں گے، اور ہمارے پاس کوئی ویڈیو کیمرہ تو نہیں ہے کہ ہم ریکارڈ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ ایسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جنت ہمیں سامنے نظر آ رہی ہو، اور جو کچھ بھی یہاں کہا جائے گا آپ امیجن کیجئے کہ آپ جنت میں ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے تصور کرنے کی صلاحیت کا بھرپور استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ہم جتنا زیادہ جنت سے جڑیں گے اتنا زیادہ دوزخ سے ڈریں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر اور پیار کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کی لائف میں بیلنس ہے، ایک طرف امید ہے، ایک طرف اللہ کا خوف ہے، ایک طرف اللہ کا پیار ہے۔ تو ایک طرف دوزخ کا نالج ہے، دوسری طرف جنت کا نالج ہے ان کے پاس، اور نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو زیادہ انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا ہوا۔ اوور ایسٹیمیٹ سے مراد اللہ تعالیٰ رحیم تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور و رحیم ہے اور صرف یہ والا پہلو دیکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو ہم چانس ہوتا ہے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں اور گناہوں کو کرتے جائیں کہ جی اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، سب معاف کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم صرف اللہ سے ڈرنے والا جو پہلو ہے صرف اس کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کی رحمت کو بھول جائیں، تو ہم مایوس ہو سکتے ہیں کہ جی ہمارے تو گناہ ہی بہت ہیں، ہمارا تو کچھ بن ہی نہیں سکتا، ہم تو پکے ہی جہنمی ہیں، تو فائدہ نہیں ہے نیک کام کرنے کا۔ تو تصور کریں کہ آپ ایک معجزاتی جگہ پر جا رہے ہیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے لیے ایک پل سے گزرنا ہوگا، صرف ایک ہی راستہ ہوگا اور جنت میں جانے کا۔ اور دنیا میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو جنت میں جانے سے پہلے آپ کو پاک ہونا پڑے گا۔ اس پر ان تمام لوگوں کو اس پل پر بلایا جائے گا جن کے آپس میں یہ معاملات ہوں گے، کسی کو آپ نے تھپڑ مارا ہے، کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو اس پل پر سب برابر کیا جائے گا، تاکہ جنتی جو ہیں وہ صرف پاک ہو جائیں اور مکمل پاک ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور اسے پاک چیز کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اور کیونکہ جنت پاک ہے اس لیے کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے مکمل طور پر پاک نہ کر دیا جائے، 100% پیور۔
اور یہ پاک ہونے کا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں جو مصیبتیں تکلیف آتی ہیں اس سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں, کچھ پاک ہم وہاں ہوتے ہیں, اور پھر سکرات الموت اور جو موت کی سختی ہوتی ہے, جان نکلنے کی, روح نکلنے کی, کچھ وہاں ہماری پاکی ہو جاتی ہے گناہوں کی. اور پھر کچھ قبر میں, قبر کے عذاب اور مختلف جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ہوتی ہیں وہاں کچھ ہماری پاکی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد قیامت کا انتظار, قیامت والے دن کیونکہ اتنا لمبا ہوگا اور اس کا انتظار کرنا, اس کی گرمی برداشت کرنا, کھڑے رہنا, اور وہ جو سائیکولوجیکل اور جو ڈر ہوگا اس سے کچھ بہت سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر اس پل پر جنت میں جانے سے پہلے ہمیں پیوریفائی کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مومنین کو جب دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو انہیں ایک پل پر روکا جائے گا جو دوزخ اور جنت کے درمیان ہوگا, اور وہاں لوگوں کے آپس کے معاملات, ناانصافیوں کا آپسی بدلہ لے لیا جائے گا, یعنی ان کے آپس کے جو بھی میوچل چیزیں ہوں گی. اور جب وہ پاک ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اس ذات کے حکم سے جس کے قبضے میں میری جان ہے, ہر جنتی کو جنت میں اپنی رہائش کا پتہ اس سے بہتر پتہ ہوگا جیسے اسے دنیا میں اپنے گھر کا پتہ. تو سبحان اللہ, ہم جنت میں کسی سے ہمیں ایڈریس نہیں پوچھنا پڑے گا, کسی کو کال نہیں کرنی پڑے گی, کوئی میپ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. ہم سب کو پتہ ہوگا کہ جنت میں ہماری رہائش کدھر ہے, ہمارے بنگلے کدھر ہیں, ہمیں اس کا اچھے طریقے سے علم ہوگا, کیونکہ ہم فطری طور پہ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے. اس کی ریزن کیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حضرت آدم اگر اوریجنلی تو جنت میں سب سے پہلے تھے, اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا, تو ان کا جو آبائی علاقہ ہے یا جو آبائی جو گھر ہے ان کا, وہ تو جنت میں وہ. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بچے ہیں جن میں ہم شامل ہیں, تو ہمارا آبائی علاقہ جنت ہے. دنیا میں تو ہم صرف ایک امتحان کے لیے آئے ہیں, وقتی طور پہ آئے ہیں, مسافر بن کے آئے ہیں, 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. اور پرہیزگار لوگ تو دنیا میں صرف مسافر کی طرح ہی رہیں گے. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے, تو پرہیزگار لوگوں نے تو دنیا میں دل لگایا ہی نہیں ہونا, اور ان کی تو ذہن میں جنت ہی ہے. اور آپ خود ہی حساب لگائیں کہ 70-80 سال 100 سال دنیا کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی, تو اصل گھر کون سا ہوا؟ تو اصل گھر تو ہمارا مومنوں کا جنت ہی ہے اوریجنلی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. تو فطری طور پر آپ جنت میں اپنے گھر تک پہنچیں گے. اور قیامت والا دن کیونکہ بہت طویل ہوگا, انتہائی گرمی ہوگی, پیاس ہوگی, شدت کی پیاس ہوگی, شدت کی بھوک ہوگی. تو جنت میں سب سے پہلے آپ کو کھانے اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے, میں آپ کو اس کی سمری بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو ابتدائی نزل دیا جائے گا جسے ایپیٹائزر کہتے ہیں, جو شروع میں آپ کو ایپیٹائزر دیا جاتا ہے صرف تھوڑا سا تاکہ جھلکی دی جاتی. اس کے بعد مین ڈش دی جائے گی, اور پھر پینے کے لیے آپ کو مشروب دیا جائے گا. تو اب آپ تصور کیجئے کہ شدید بھوکے ہیں کیونکہ 50,000 سال کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, اور شدید پیاسے ہیں. تو وہ جو کھانا ہوگا اس ٹائم, آپ کو پتہ ہے دنیا میں بھی اگر آپ کو کوئی شدید بھوک پیاس میں کوئی چیز ملے کھانے کو تو وہ ساری چیزیں لذیذ ہوتی ہیں, تو وہ تو جنت کا کھانا ہوگا. تو وہ جو کھانا ہوگا ابتدائی کھانا نزل, وہ آپ کی آج تک کا سب سے بیسٹ کھانا ہوگا. تو وہ ایپیٹائزر کیا ہوگا؟ وہ ایپیٹائزر ہوگا مچھلی کا جگر. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو مچھلی پسند ہے یا کتنے لوگوں کو مچھلی کا وہ جگر پسند ہے خاص کر کے, لیکن بھروسہ رکھیے کہ جنت میں جو بھی ڈش ہوگی وہ بہت ہی مزیدار ہوگی. اور ایسی, یہ تو ہمیں صرف دنیا سے ریلیٹ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے, حالانکہ جنت کی جو بھی چیز ہوگی ہر چیز ہی بیسٹ آف بیسٹ ہوگی, اور وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنے مزے کی ہوگی. اس کے بعد ہمیں مین ڈش دی جائے گی, اور مین ڈش کیا ہوگا؟ مین ڈش میں جوان بچھڑے کا باربیکیو ہوگا جس کو آپ سٹیکس کہتے ہیں. اور یہ بچھڑا ابھی زندہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ یہ بچھڑا زندہ ہے, اور وہ جنت کے مختلف علاقوں سے گھاس سے اپنی پرورش کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. اور جتنا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اچھا ویل پلا ہوا کوئی بھی جانور ہوتا ہے تو اس کا جو گوشت ہے اتنا ہی زیادہ مزے کا لذیذ ہوتا.
اور یہ انبیاء کی روایت بھی تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ جانور کی قربانی کر کے وہ ان کو پیش کرتے تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مہمان آئے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بچھڑا روسٹ کیا، بڑا زبردست تھا. تو اللہ اس بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے روسٹ کیا کہ وہ بچڑا بہت ہی اچھا پلا ہوا تھا اور زبردست بھنا ہوا تھا. تو یہ جو نزل میں ہمیں ملے گا انشاءاللہ، وہ جو بچڑے کا باربیکیو، تو وہ بھی پل رہا ہے مسلسل، اور وہ جنت کے گھاس سے پل رہا ہے، وہ کوئی عام گھاس سے نہیں پل رہا، اور وہ پھر اتنا زبردست قسم کا ہمیں دیا جائے گا. تو یہ مہمان کو عزت دینے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. اسی طرح جنت میں ہم مہمان بن کے جائیں گے تو وہ ہمیں ابتدا میں رسپیکٹ کے ساتھ کہ ان کو سب سے پہلے جو ہے ان کو مین ڈش جو ہے وہ دی جائے. تو وہ نزل جو ہے وہ بھنا ہوا اسٹیک باربیکیو ہمارے لیے ہمیں پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد مشروب کیا ہوگا، پینے کے لیے کیا ہوگا کھانے کے ساتھ؟ وہ ایک چشمہ ہے سلسبیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چشمہ ہے سلسبیل. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیسا مشروب ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ بہت ہی مزے کا ہوگا. اور انشاءاللہ آگے ہم تفصیلات کا ذکر کریں گے کہ جنت میں مزید ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں. ابھی تو ہم نے بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ جنت سے جو ہماری محبت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. تو یہ سیریز آپ مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور جنت ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوگی کہ ہم کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ انشاءاللہ کرے گی نیک نیتی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.